اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا فهما اللهم إني أسألك الإخلاص في العلم والعمل وحسن الخاتمة رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وقال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض اعدت للمتقین۔ ہمہ قسم کی صفات، تحمیدات، تمجیدات، عظمتیں، بڑائیاں، کبریائیاں، رحمتیں، شانیں، پاکیزگیاں اس اللہ کی ذات کے لیے خاص ہیں
جو میرا اور آپ کا پالنہار، مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر، غوث اعظم، گنج بخش اور بگڑی بنانے والا اور الجھنوں کو سلجھانے والا ہے۔ وہ اللہ اتنا رحیم اور کریم ہے جس نے مجھ پر اور آپ پر احسان فرما کے ہمیں انسان بنایا، انسان بنانے کے بعد پھر احسان در احسان کر کے ہمیں مسلمان بنایا، اور نہ ختم ہونے والا احسان، جس احسان کو خود اللہ نے قرآن مجید میں بھی جتلایا کہ اس اللہ نے مجھے اور آپ کو امت محمد میں سے پیدا فرمایا، اور پھر اس اللہ کا ایک اور احسان یہ ہے کہ عنقریب انشاءاللہ الرحمن اللہ کریم مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عطا فرمائے گا، وگرنہ میں اور آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھ چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے والے کہیں حسین و جمیل اور مال و دولت والے لوگ لقمہ اجل بن کے اس کے پاس بطور امانت پہنچ چکے ہیں، اور اس نے مجھے اور آپ کو تحفہ عطا فرمایا ہے زندگی کا، کہ ہم اس زندگی کی بھی قدر کر لیں اور اس زندگی میں آنے والے عظیم تحفے رمضان المبارک کو بھی قیمتی اور انمول بنا لیں۔ آج کا جو خطبۃ الجمعہ کیف نستقبل الرمضان وکیف نستفید منہ، ہم رمضان المبارک کا استقبال کس انداز سے کریں اور ہم رمضان سے کس انداز سے مستفید ہو سکتے ہیں، میں اپنی ٹوٹی پوٹی گزارشات معروضات آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن مجید، فرقان حمید اور رسول کائنات کے فرامین سن کر خود اپنانے اور پھر آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک عام فہم سی ہماری روٹین اور روزمرہ کی زندگی کا یہ حساب ہے، اور ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی میزبان ہو وہ مہمان کے اعتبار سے اپنے گھر کی زیب و آرائش کرتا ہے، مہمان کی جس قدر اہمیت اس کے دل میں، اس کے ذہن میں اور اس کے گھر والوں کے دل و ذہن میں عزت اور قدر جس قدر ہوگی، اتنا ہی وہ اپنے گھر کو سجائے گا اور اس کے آنے کا اتنا ہی بہترین بندوبست فرمائے گا۔ اور ذرا سا عقلی تصور میں سوچئے کہ ایک مہمان جو آپ کے پاس آئے وہ آپ کے لیے بھی کچھ تحفے لائے، آپ کے گھر والوں کے لیے بھی لائے، اور کچھ ایسی نعمتیں، پھل فروٹ وغیرہ، راشن وغیرہ کچھ اس طرح کا لے آئے کہ جس سے آپ کا ہفتہ گزر جائے۔ انسان ہونے کے ناطے، عزت والے ہونے کے ناطے، صاحب فام ہونے کے ناطے ہمارے ذہنوں میں، دل میں، گھر والوں میں، بچوں میں، بڑوں میں یہ بات رچ بس جاتی ہے کہ اس بندے نے ہماری قدر کی ہے اور اس نے اتنا خرچہ کر کے ہمارے لیے تحائف لائے ہیں، اور برسوں تک ہم اس کی اس نعمت اور احسان کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ اب ایک مہمان ہے جس مہمان کو اللہ بھیجے گا، اور وہ مہمان کچھ لینے کے لیے نہیں بلکہ کچھ دینے کے لیے آ رہا ہے، اور رب کبریا کی قسم ہے،
مجھ جیسے گنہگار ہم سب اس امید میں ہوتے ہیں کہ اللہ کا وہ مہمان آئے اور ہم اپنے رب کے سامنے اپنے گزرے ہوئے سال کی خطاؤں، جفاؤں، لغزشوں اور نافرمانیوں کا رونا روئیں اور اس اللہ سے مغفرت کو طلب کریں۔ اب یہ مہمان کس قدر اہمیت کے قابل ہے، جس کو میں اور آپ رمضان کے نام سے جانتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، دور دراز سے جاء من اقصى المدینہ رجلان، دو بندے مصطفیٰ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی اسلام کی حقانیت جان لی ہے، ہم اسلام قبول کرتے ہیں۔ سارے صحابہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور آپ علیہ السلام نے انہیں پہلے غسل کا حکم دیا، پھر مسجد میں ان کو کلمہ پڑھایا گیا، دونوں بیک وقت مسلمان ہوئے۔ صحابہ کہتے ہیں وَمِنْهُمْ، ان دونوں میں سے وَمِنْهُمَا مُجْتَہِدٌ، ایک بندہ زیادہ محنتی تھا، زیادہ لگن والا تھا۔ وہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے کہا آقا آپ ایک لشکر بھیج رہے ہیں جنگ پہ، تو مجھے بھی اس میں شرکت کی اجازت دے دی جائے۔ آپ علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ صحابہ کہتے ہیں ثم استشہدا، وہ بندہ اتنے نصیبوں والا تھا کہ ابھی اتنا لمبا چوڑا اسلام نہیں ہے، جو ہی آیا کلمہ پڑھا، لشکر کی روانگی کا ٹائم تھا، لشکر میں گیا اور اللہ نے اس کو مقام شہادت عطا فرما دیا۔ دوسرا صحابی جو اس کے ساتھ ہی مسلمان ہوا تھا، وَمَضَىٰ سَنَةً بَعْدَهُ، ایک سال بعد تک زندہ رہا اور ایک سال بعد فوت ہوا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں مجھے خواب آئی، میں خواب میں جنت کے دروازے کے پاس کھڑا ہوں اور وہ جو بندہ شہید ہو رہا ہے وہ بعد میں، اور جو بندہ ایک سال بعد فوت ہوا تھا وہ پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہے، اور مجھے جنت کے دربان نے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ، ابھی تمہاری باری نہیں آئی۔ یہی خواب حضرت جابر نے تعجب کے انداز سے، کیونکہ شہادت کا مقام میں نے اور آپ نے سنا ہے، خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ آسمانوں سے مغفرت کے اعلان پہلے فرما دیتا ہے۔ میرے محترم اور مکرم سامعین کرام، تعجب تھا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں کہ یہ بندہ شہید ہو رہا ہے اور وہ بعد میں جنت میں اس کی انٹری ہو رہی ہے، اور یہ جو ایک سال زندہ رہا اس نے جہاد بھی نہیں کیا، یہ پہلے جنت میں جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جابر نے اپنا خواب بیان کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من ای شیء تعجبون، تم کس چیز سے تعجب کرتے ہو؟ الیسا مضا سنتن قضا و قضا وصام رمضان سنتن وصلی قضا و قضا، اس بندے کی زندگی میں اللہ نے رمضان کا تحفہ عطا فرمایا تھا، اس نے رمضان کے روزے بھی رکھے، اپنی نمازوں کی بھی پابندی کی، اس وجہ سے آپ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں بعدہ من بینہ و بین قرینہ ما بین السماء والارض، ایک سال کے روزوں کی وجہ سے اللہ نے مجاہد فی سبیل اللہ کا جو مقام ہے اور اس روزے دار کا جو مقام ہے اس میں اتنا فاصلہ کر دیا ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ گویا یہ رمضان کا جو تحفہ مجھے اور آپ کو مل رہا ہے، اگر صحیح معنوں میں
میں اور آپ اس کا خیال رکھنے والے ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ اس کے حسین مہینے کے تقدس کا میں اور آپ خیال رکھیں گے، وہ مقام شہادت سے بھی بڑھ کے اجر عطا فرمانے پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ میرے محترم اور مکرم سامعین کرام، اور اس حسین تحفے کے مولوں اور قیمتوں کا کیا کہنا؟ کسی کو اگر میڈل پرائم منسٹر اپنے ہاتھوں سے دے تو وہ پھولے نہیں سماتا کہ مجھے میری کارکردگی کا تمغہ اور میڈل جو ہے وقت کے وزیر اعظم نے دیا ہے۔ نماز کی باری آئی، اللہ نے فرشتوں کو آرڈر جاری کیا، آپ اجر و ثواب لکھو۔ حج کی باری آئی، فرشتوں کی ڈیوٹی ہے۔ زکوٰۃ میں فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، بول منہ سے نکلیں فرشتوں کی ڈیوٹی ہے۔ لیکن یہ روزہ اتنا حسین عمل ہے، جب اس کی باری آئی فرشتوں کے کلموں کو روک دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، بندہ روزہ میری ذات کے لیے، میری رضا کے لیے رکھے گا، فرشتوں تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم اس کا اجر لکھو، روزے کا اجر میں خود اپنے بندے کو عطا فرماؤں گا۔ کس قدر حسین ہوگا وہ انسان جس کو اجر دینے والا خود اس کا رب رحمان ہو۔ اور آپ دیکھیں گے اس رمضان کی بہاریں، وہ دسترخوان، خواہ وہ اہل ثروت ہوں یا درمیانے طبقے کے لوگ ہوں یا غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہوں، سب کے دسترخوانوں کو اللہ رمضان کی برکت سے بھر دیتا ہے۔ اور وہاں اللہ ایک خفیہ پیغام دیتا ہے کہ جس طرح کی زندگی تم رمضان میں گزارتے ہو اور اتنی نعمتیں دیتا ہوں، اگر وہی زندگی بعد میں گزارو تو نعمتوں کی بوچھاڑ اسی طرح کرتا رہوں گا۔ بہرحال مفہوم مخالف، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو خواب میں آیا، دو بندے آئے، آپ علیہ السلام کو ایک جگہ لے گئے اور کہا کہ آپ پہاڑ پہ چڑھیے۔ آپ علیہ السلام پہاڑ پہ، آپ نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا، انہوں نے کہا ہم آپ کی معاونت کریں گے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اوپر لے جایا گیا اور جہنم کی سیر کروائی گئی، میں نے وہاں ایک ٹولہ دیکھا جن کے یہاں سے لے کر یہاں تک جبڑوں کو کاٹا جا رہا تھا، ان کی زبانوں کو کاٹا جا رہا تھا، حتیٰ کہ اتنی آگ میں جلس رہے تھے کہ ان کی انتڑیاں ان کے پاخانے کے ذریعے نکل رہی تھیں۔ میرے محترم اور مکرم سامعین کرام، اللہ کے پیغمبر کے استفسار پہ فرشتوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتلایا ہے؟ ہؤلاء من امتک یستطیعون ولا یصومون، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کی طاقت تھی، ہر کام میں پورے تھے، دیہڑی لگائیں گے، ریڑیاں چلائیں گے، ہوٹل پہ مزدوریاں کریں گے، دکانیں کریں گے، لیکن روزے کی طاقت رکھنے کے باوجود یہ روزہ نہیں رکھتے تھے۔ ایک طرف تو رمضان الصوم و جنہ، یہ جہنم کے آگے ڈھال ہے، ایک طرف تو آپ روزے کی حالت میں ہیں اور آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، اس بدبو کی قیمت اللہ کستوری سے زیادہ لگا رہا ہے۔ ایک طرف تو آپ کے لبوں سے جو لفظ نکلتے ہیں ان لفظوں کی لاج رکھ کے مالک اس روزے کی وجہ سے ہر دعا کو قبول فرما رہا ہے، اور جو استطاعت کے باوجود اس کی قدر نہ کرے، کوئی مرض نہیں ہے، سفر نہیں ہے، کوئی اور علت نہیں ہے، جو شرعی عذر ہیں، اس کے باوجود ایک صاحب استطاعت بندہ طاقت رکھنے کے باوجود اگر روزہ نہیں رکھتا، من چاہے بہانے، ہم کام کرتے ہیں جی، پیاس لگتی ہے جی، ہم مریض ہیں جی، میرے محترم اور مکرم سامعین کرام، اگر وہ روزہ نہیں رکھتا تو اسی روزے کے تقدس کو پامال کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں بھی جا سکتا ہے۔ تو سب سے اہمیت ایک طرف کہ کس قدر اہمیت والا یہ مہمان ہے، اور اگر اس کے تقدس کا خیال نہیں رکھیں گے تو وبال کون سا آ سکتا ہے۔ دوسرا پہلو جو استقبال رمضان کے حوالے سے صحابہ کرام کیا کرتے تھے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے سوال کیا گیا کیف تستقبلون رمضان۔ حضرت عبداللہ بن مسعود آپ مفسر قرآن ہیں، ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتلائیں آپ لوگ رمضان کا استقبال کس طرح کیا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حالانکہ آپ جانتے ہیں عبداللہ بن مسعود کے ہاں قرآن کی، نماز کی، ہر چیز کی اہمیت واضح تھی، لیکن مفسر قرآن نے سب سے پہلا امر کیا بیان کیا استقبال رمضان کے حوالے سے۔ کہتے ہیں کہ ہم رمضان جب ابھی داخل نہیں ہوا ہوتا تھا، ہمارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جتنے بھی معاملات ہوتے تھے ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرتے تھے، ہمارے دل میں کسی کے متعلق رائی کے برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی حسد اور جو ہے وہ بخل نہیں ہوا کرتا تھا۔ یہ سب سے مرکزی ادب ہے، اور بھائی یہی جینے کا کرینہ ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کوئی نیکی، کوئی فعل صالح اس وقت تک قبول ہی نہیں ہوتا جب تک بندے کے معاملات لوگوں کے ساتھ ٹھیک نہ ہوں۔ جیسا کہ میں اور آپ جانتے ہیں، صحیح روایت سنن نبی داود کے اندر اور مسند احمد کے اندر موجود ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعرض اعمال بنی آدم یوم الخمیس و یوم الاثنین۔ بنی آدم کے اعمال جو ہیں وہ اللہ کے ہاں سوموار اور جمعرات والے دن پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو جوش دے کر سب کے گناہوں کو اپنی شان کے مطابق معاف فرماتا ہے، لیکن دو بدبختوں کے گناہوں کو اللہ معاف نہیں فرماتا۔ صحیح مسلم کے الفاظ اس انداز سے آتے ہیں، اور سنن نبی داود میں بینہ و بین اخی شہناؤن، اور صحیح مسلم میں آتے ہیں حتی یصطلحا، دو بندے جو ایک دوسرے کے متعلق نفرت رکھتے ہیں، دل میں نفرت پالی ہوئی ہے، ناراضگیوں کو عروج دیا ہوا ہے، بولنا کلام چھوڑی ہوئی ہے۔ اور بھائی یہاں زانیوں، ڈکیتوں، چوروں کے متعلق نہیں کہا جا رہا کہ ان کے روزے، ان کے حج، ان کی نمازیں اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ یہاں ان کے متعلق کہا جا رہا ہے جن کی یہ جگہ صاف نہیں ہے، جن کا دل دوسروں کے متعلق صاف نہیں ہے، پھر وہ جتنے مرضی روزے رکھیں، جتنے حجوں کی پابندی کریں، اگر یہ جگہ صاف نہیں ہے تو اللہ اعمال قبول نہیں فرماتا۔ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ الاسلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان کو مہلت دے دیتا ہے جب تک وہ آپس میں صلح نہ کر لیں۔ میرے محترم اور مکرم سامعین کرام، انسان ہے، کتنے لوگ میں نے جیسے پہلے بھی کہا ہمارے ساتھ جو تھے وہ اب نہیں ہیں، شاید اگلے رمضان ہمیں بھی اگلا رمضان نصیب نہ ہو۔ ان نفرتوں، ان کینوں، ان بغضوں کا کیا فائدہ؟ اور ویسے بھی رمضان کے روزے میں اور آپ کیوں رکھتے ہیں؟ جنت کے حصول کے لیے۔ سنن ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، جن تین بندوں کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی ہے، ان میں ایک خوش نصیب کون ہے؟ من ترک المیراء ولو کان محقا، بندہ حق پہ ہے، زیادتی اسی کے ساتھ ہوئی ہے، لیکن وہ مجھ محمد کے فرمان کی لاج رکھتے ہوئے کہتا ہے ٹھیک ہے جی جانے دو، میں معاف کرتا ہوں، اگلے کو معاف کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں رسول اللہ وہ اگلے کی معافی کا اعلان کرے گا، میں محمد اپنی نبوت والی زبان سے اعلان کرتا ہوں، اللہ جنت کے درمیان میں اس کو ایک محل عطا فرمائے گا۔ کیا ملا ہے آج تک ناراضگیوں سے؟ ہم کہتے ہیں ہماری انا نہ مرے، ہمارا بڑا پن نہ مرے، وہ کہیں گے یہ ڈھیلا ہو گیا ہے، یہ نیچا دکھ گیا، اس کا کوئی مطلب ہے تب جڑ رہا ہے۔ او بھائی آپ جس کی خاطر کر رہے ہیں وہ عرشوں پہ بیٹھ کے آپ کے دلوں کی باریکیوں کو جانتا ہے، اور ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ کی قسم کھا کے اللہ کے رسول نے کہا تھا 3 مرتبہ، انا اقسم باللہ، انا اقسم باللہ، انا اقسم باللہ، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کیا قسم کھا کے کہہ رہے ہیں؟ کہا جو بندہ کسی کو معاف کر دے گا اللہ سوائے عزت کے اور اس کو کچھ عطا نہیں فرمائے گا، صرف عزت ملے گی۔
اگر ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے، ہمیں اپنے نبی کی بات پہ یقین ہے، تو پھر بندہ روزے بھی رکھ رہا ہو اور بندے نے سگے بھائی کا گھر بھی چھوڑا ہوا ہو، بندہ افطاریوں کے دسترخوان بھی سجا رہا ہو اور اس کے اپنوں کے ساتھ معاملات ٹھیک نہ ہو، وہ دل میں بخل بھی رکھتا ہو، پھر ایسے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو رمضان کا استقبال رمضان کے آنے سے پہلے دوسرا مرکزی پہلو یہ ہے کہ اس جگہ کو صاف کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، یہ دیکھیں روزوں کا مقصد کیا ہے، میرے اور آپ کے دل تقوی سے، ایمان سے بھر جائیں، اور اللہ نے ایمان کا پھول کہاں سجانا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ایمان کو دل میں سجانا ہوتا ہے۔ تو یہ عام سی مثال ہے، گھر میں اگر پھول جو ہیں آرٹیفیشل بھی ہوں نا، بناوٹی بھی ہوں، تو تب بھی ان کے لیے گلدستہ کمال کا ہم بڑے خوبصورت انداز کا رکھتے ہیں جس میں وہ پھول لگے ہوتے ہیں، اور کوئی گندی پلیٹ ہو تو اس میں ہم سالن ڈالنا گوارا نہیں کرتے، کوئی ان پڑھ ہو، جاہل ہو، وہ بھی اس میں سالن نہیں ڈالے گا۔ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے جس کی وجہ سے مجھے اور آپ کو اللہ نے جنت عطا کرنی ہے، تو وہ ایمان جیسا حسین پھول اللہ گندے دل میں ڈالے گا؟ جس دل میں بخل ہو، انا ہو، بڑا پن ہو، تکبر ہو، غرور ہو، لوگوں کے لیے حسد ہو، چالیں ہو، اور وہ اپنی تیزی اور بڑا پن سمجھتا ہو، قطعاً نہیں، یہ رمضان کا استقبال نہیں ہے۔ اس لیے دوسرا مرکزی پہلو یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے قلوب اور اذہان کو دوسروں کے متعلق صاف کر لیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا یہ مستقل مزاج ہوا کرتا تھا کہ آپ رمضان کی آمد سے پہلے معاملات کلیئر کر لیتے تھے۔ معاملات آپ حسین بنائیں گے، عبادات کی توفیق میرا مالک عطا فرمائے گا۔ میرے محترم اور مکرم سامعین کرام، تیسرا پہلو رمضان کی آمد کے اعتبار سے، پہلی بات تو یہی ہے کہ میں اور آپ جو بھی عمل کریں اس میں اخلاص مرکزی شرط ہو، نیت ہماری صرف رب کی رضا ہو، اور یہ اتنا حسین تحفہ ہے، یہ نیت اتنا حسین تحفہ ہے، اگر اس میں آپ سچے ہیں، آپ کام نہ بھی کریں تب بھی آپ کو اللہ اجر عطا فرمائے گا، اور اس کے بہت سارے دلائل ہیں۔ اگر آپ کا ذہن صاف ہے، نیت صاف ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، کوئی بھی نیکی کا کام کرنے سے پہلے، سفیان بن عیینہ کہتے ہیں 20 سال لگے مجھے، وقت کا محدث بندہ تھا، 60 سال درس حدیث دیتا رہا، کہتے ہیں 20 سال مجھے اپنی نیت ٹھیک کرتے کرتے لگے۔ اور وہی کہتے ہیں جب بھی کوئی نیکی کا کام کرنے لگیں اس سے پہلے یہ ضرور سوچا کریں کہ میں یہ نیکی کیوں کر رہا ہوں، میں افطاری کروا رہا ہوں، میں لوگوں کے گھر افطاری بھیج رہا ہوں، میں نے کسی کا راشن دے دیا۔ ہمارے ہاں تو ڈرامے بن چکے ہیں، 1 کلو گھی، تھیلی آٹے کی 10 کلو کی دیں گے، سیلفیاں پورے سوشل میڈیا پہ، مدد ہو رہی ہے یا تذلیل ہو رہی ہے، کسی کی ہمدردی ہو رہی ہے یا اس کی عزت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ آپ جو بھی کام کریں اس کے پیچھے محض رب کی رضا ہو۔ سفیان بن عیینہ کہتے ہیں 20 سال لگے مجھے اپنی نیت ٹھیک کرتے کرتے۔ نیت مرکزی چیز ہے، جب بھی آپ کوئی نیکی کا کام کرنے لگیں اس سے پہلے سوچا کریں کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں۔ اگر دل میں یہ آئے کہ میرا رب راضی ہو جائے، آپ کی جان چلی جائے، آپ وہ نیکی کر دیں۔ لیکن اگر وہ نیکی کرتے ہوئے آپ کے ذہن میں وہ فلاں بھی خوش ہو، اس کے بھی نمبر ملیں، وہاں سے بھی اچھے کومنٹس آئیں، وہ کیا کہتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے اعمال کی قبولیت میں سے ایک مرکزی شرط ہے استواء الذم والمدح۔ انسان کے ذہن میں یہ ہو کہ کوئی اچھا کہے یا برا کہے، مجھے یہ پرواہ نہیں ہے، مجھے اس کی رضا مطلوب ہے۔ میرا رب مجھ سے کیا کہتا ہے، اس کے ذہن میں رب کے ہاں میری اس عمل کی کیا اوقات اور کیا حیثیت ہے۔ میرے محترم اور مکرم سامعین کرام، اور پھر اپنا تعلق ان دنوں میں، یہ جو رمضان کے ایام آئیں گے، ان دنوں میں اپنا تعلق قرآن مجید سے جوڑیے۔ بڑے افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، بڑے افسوس کے ساتھ ہمارے مسلمانوں نے، اللہ کی قسم ہے، اس رمضان کو صرف سونے کا پیکج سمجھا ہوا ہے۔ کوئی صبح فجر کی نماز سے زور تک سوئے رہیں گے، کوئی زور سے عصر تک سوئے رہیں گے، پوچھنے پہ او جی ہم کمرے میں پڑے رہتے ہیں،
اور نہ کسی کی چغلی نہ غیبت، بس اپنی خبریں لگائیں، تھوڑی سی سنی اور بس اپنا ذکر کرتے ہیں۔ بھئی صحابہ نے ایسے رمضان نہیں گزارا ہے، صحابہ سونے کے لیے رمضان نہیں گزارتے تھے۔ پہلے ذہنوں میں ٹارگٹ امت مسلمہ کو ہو کیا گیا ہے، آج ہم ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ رمضان آ رہا ہے، کسی کو دل کی صفائی کی پرواہ نہیں ہے، کسی کو ذہن کی صفائی کی پرواہ نہیں ہے، کسی کو سابقہ گناہوں کی پرواہ نہیں ہے۔ لیلۃ القدر آئے گی، امام صاحب دعا کروائیں گے، ہم بھی رو لیں گے، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ راشنوں کے پہلے پڑی ہوئی ہے کہ ہم گھر کے افطاریوں کا بندوبست کیسے ہوگا، سحریوں کا بندوبست کیسے ہوگا، لیکن جو حقیقی تیاریاں تھیں جن کی وجہ سے روحوں کو تازگی میسر ہوتی تھی، جن کی وجہ سے برکتوں کا نزول ہوتا تھا، جن کی وجہ سے رمضان حقیقی رمضان نظر آتا تھا، آج اس سے امت مسلمہ روگرداں ہے۔ میرے محترم اور مکرم سامعین کرام، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع صحابہ کا تعلق قرآن مجید سے گہرا لگ جاتا تھا۔ آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ ان پڑھ ہیں، آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، آپ کو قل هو اللہ خط پڑھنی تو آتی ہے۔ اللہ کی قسم ہے، اللہ نے اپنے قرآن مجید کی ایک ایک صورت میں وفا رکھی ہے۔ اور صحابی رسول جماعت کرواتے، جماعت کے بعد جو جاری نمازیں ہیں ان میں کوئی بھی صورت پڑھ کے قل هو اللہ خط ساتھ پڑھ لیا کرتے تھے۔ بعض دوسرے صحابہ نے جا کر اللہ کے پیغمبر کو شکایت کی، آقا اور قرآن بھی یاد ہے، یہ سورہ اخلاص کو نہیں چھوڑتا۔ نبی علیہ السلام نے بلایا، کہا اور صورتیں بھی پڑھتے ہو، اس کو کیوں زیادہ پڑھتے ہو ہر رکعت میں دوسری صورت پڑھنے کے باوجود؟ کہا یا رسول اللہ انی احبھا، اللہ کے پیغمبر مجھے یہ صورت اچھی لگتی ہے، مجھے اس سے محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بیٹھے ہوئے تھے، جبریل آ گئے۔ جبریل نے آ کر رسول اللہ کو بتلایا، اس کو ایسے نہ جانے دیجیے گا، اس کو کہیے کہ اگر آپ کو اس قرآن کی اس صورت سے محبت ہے تو اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ میرے محترم اور مکرم سامعین کرام، اگر ایک صورت کی وجہ سے محبتیں شروع، یہ اس موبائل انٹرنیٹ کی دنیا کا خیر آباد کہہ دیجئے، عذرائے خدا خیر آباد کہہ دیجئے۔ رمضان کے بڑے قیمتی اور انمول دن آپ کو ملیں گے جن میں آپ کے نفلوں کی لاج رکھی جائے گی، آپ کے فرضوں کی لاج رکھی جائے گی۔ گھروں میں نماز کے اہتمام کو چھوڑیے، جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کیجیے۔ تراویاں، وہ جی اتنا لمبا قرآن کون سنے؟ جہاں آیا ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنب، روزوں کی وجہ سے پچھلے گناہ معاف۔ وہیں صحیح البخاری کی روایت ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنب۔ یہ رمضان و فاز کے پیچھے آپ ایک گھنٹہ ہم کون سا تیر مار لیتے ہیں بڑے باہر کے معاملات میں، اپنی تراویاں پڑھی سیٹ پہ ہو گئے۔ او بھئی ایک گھنٹہ رب کے لیے سال کے بعد آ رہا ہے، اور اس میں یہ بشارت اللہ کے پیغمبر سنا رہے ہیں جو قیام امام کے ساتھ کرے گا، اس قیام کی وجہ سے بھی اس کی پچھلی ساری خطاؤں کو معاف کر دیا جائے گا۔ پھر ہم ان قیمتی اوقات کو ضائع کرتے ہیں، اور اکثر اوقات آپ کے اکثر اوقات مساجد میں گزرے ہیں۔ احب البلاد الی اللہ المساجد، سب سے بہترین جگہیں جو رب کو لگتی ہیں وہ اللہ کی مسجدیں ہیں، اور سب سے بری جگہیں جو اللہ کو لگتی ہیں وہ بازار ہیں۔ ایمان سے میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ رمضان میں ہمارے زیادہ اوقات بازاروں میں گزرتے ہیں یا مسجدوں میں؟ ہم خریداری کے چکروں میں پڑے رہتے ہیں۔ اور بالخصوص میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہوں گا، ایک گھر کا ماحول بنائیے، اللہ کا واسطہ ہے، جہاں میں اور آپ اپنی اصلاح کے لیے، آپ جمعے میں شریک ہوتے ہیں، مختلف واعظ و نصیحت کی کوئی نہ کوئی بات آپ تک پہنچ جاتی ہے۔ ہماری خواتین اس سے آ رہی ہیں، ماڈرنائزیشن ہے، جدید جتنے بھی علوم ہیں ان تک پہنچ رہے ہیں، لیکن دین سے ہماری خواتین ناآشنا ہیں۔ اللہ کی قسم ہے، وہ صحابیات جن کے بستروں پہ اللہ کے پیغمبر پہ قرآن اترتا تھا، ان کو اللہ کے پیغمبر ساری رات عبادات کے لیے اور تہجد کے لیے جگایا کرتے تھے۔ اگر ان کو دینی معاملات اور عبادات کی ضرورت ہے تو ہماری خواتین کو تو بلولا ہے۔ میرے محترم اور مکرم سامعین کرام، میں اپنی خواتین سے بڑی محبت سے گزارش کروں گا۔ مصر کی ایک معلمہ تھی، ان کا واقعہ میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے، اور رمضان کو قیمتی بنانے کے حوالے سے ایک انمول تحفہ ہے۔
مصر میں ایک ڈش چلتی ہے، اس کو میشی بولتے ہیں۔ یہ انگور کے پتوں میں چاولوں کو ابال کر اور کچھ گوشت کے ٹکڑے جو ہیں وہ ان کو بھاپ پہ پکا کر کھائی جاتی ہے۔ ان کا خاوند خود یہ تحریر لکھتا ہے، کہتا ہے میری عادت تھی، میں آفس سے جب بھی آتا تھا، وہ مدرسے میں پڑھاتی تھی ادھر، میں جب بھی آتا تھا اس کو فون کرتا تھا کہ آج میرے لیے یہ پکا دینا، یہ پکا دینا۔ لیکن اس عورت نے اپنی پوری زندگی اللہ کے قرآن کی ایک آیت کے مطابق گزاری ہے۔ اس کا خاوند کہتا ہے کتنی خوش نصیب ہوگی وہ عورت کہ جس کے متعلق بعد میں خاوند بھی یہ کہے کہ میں نے ساری زندگی اس کو خوش پایا ہے اور کبھی ناراض نہیں پایا۔ میرے محترم اور مکرم سامعین کرام، ایک آیت انی عجلت الیک ربی لترضی، اللہ میں تیری طرف جلدی کرتی ہوں فقط اس لیے کہ تو راضی ہو جائے۔ ہم دنیا کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، سلام پھیریں گے بھاگیں گے، وہ کام رہ گیا ہے۔ اور کوئی انمول لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رب کے کاموں کی طرف جلدی کرتے ہیں۔ صدا اللہ کے گھر سے بعد میں آئے، بندہ مسجد میں پہلے بیٹھا ہو کہ اللہ نے رمضان کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ ایک آیت کے مطابق وہ زندگی گزارتی تھی کہ یا اللہ میں تیرے ہر کام میں جلدی کرتی ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے۔ وہ کہتا ہے میں فون کر کے بتایا، اس کے بعد میں نے اس کو کافی فونیں کی، وہ اس نے کال نہیں اٹھائی۔ گھر میں وہ آیا تو کچھ رول بنے ہوئے تھے اور کچھ رہ گئے تھے اور وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ میں نے اس کو کافی غصہ کیا کہ تو بڑی نمازی ہے، یہ جو 2-3 رول رہ گئے تھے ان کو بھی چولہے پہ چڑھا دینا تھا، پک جاتے، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ کہتا کافی دیر میں کہتا رہا، اس نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ جب کچھ 10-15 منٹ گزرے، میں گیا، میں نے اس کو ہلایا تو سجدے میں اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ میرے محترم اور مکرم سامعین کرام، جن دنیا کے کاموں میں میں اور آپ لگے ہوئے ہیں، اگر رمضان کے ان مقدس مہینوں میں بھی اگر وہ ادھر چولہے پہ ہی رہتی تو اس کی موت کیسی ہوتی، لیکن اس نے رب کے کام کی طرف جلدی کی ہے، اللہ نے موت کہاں عطا فرمائی ہے۔ میرے محترم اور مکرم سامعین کرام، رمضان کے اس مقدس مہینے میں میری اپنی ماؤں بہنوں سے گزارش ہے، ہم پکوڑے بنا لیں، ہم فروٹ چاٹ بنا لیں، ہم گھر والوں کے لیے یہ چیز تیار کر لیں۔ اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں اور خواتین کچن میں گھوم رہی ہوتی ہیں، چلتے پھرتے روزہ کھل رہا ہوتا ہے، گھر کا یہ ماحول ہو، 10 آپ کے پاس صرف کھجوریں پڑی ہیں، بے شک ہوں، اور آپ کے گھر کے سارے افراد بیٹھے ہوں اور آپ نے اپنی جولیاں اپنے رب کے سامنے پھیلائی ہوں۔ افطاری کے ٹائم دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر اس ٹائم میں اور آپ خواتین کو کھانے پینے کے کاموں میں مشغول رکھیں گے تو ہماری عبادات کی کیا لاج ہوگی؟ اس وجہ سے میرے محترم اور مکرم سامعین کرام، کوشش کیجئے کہ اس رمضان کو تھوڑے نرالے انداز سے گزاریں۔ ہم اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کریں، اپنے دلوں کو خالص کریں، اپنی نیتوں کو خالص کریں اور معاملات کو ٹھیک کر کے قرآن کے ساتھ ایک خاص تعلق جوڑیں۔ اور خواتین بالخصوص افطاری کے 10-15 منٹ، آدھا گھنٹہ پہلے دسترخوان لگا ہو اور سارا گھر جو ہے وہ اللہ کے سامنے دعائیں کر رہا ہو، اس انداز سے آپ رمضان گزار کے دیکھیے گا، اس کا رزلٹ آپ کو پورے سال میں نظر آئے گا، بلکہ نسلوں پہ بھی نظر آئے گا انشاءاللہ الرحمن۔ اور آخری بات کہ میں اور آپ، اللہ پاک نے ہر کسی کو حیثیت کے مطابق رزق دیا ہوا ہے۔ السعی علی الارملۃ والمساکین کالمجاہد فی سبیل اللہ وکالقائم باللیل وکالصائم بالنہار۔ میں اور آپ کو اللہ پاک نے جتنی توفیق دی ہے، ایک تو یہ کراچی کا عجیب سا ٹرینڈ ہے، ہم لوگ جو پیشہ ور بیکاری ہیں ان کو پروموٹ کرتے ہیں، جو بھی مانگنے والا ہو اس کو ہر کوئی دے رہا ہے۔ بھئی پیشہ ور بیکاریوں کو دینا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ اب یہ سوچے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو بندہ سوال کرنے کی جس کو عادت پڑ جائے، لپٹ لپٹ کے جو سوال کرے، اللہ قیامت کی دیواروں تک اس کی محتاجگی ختم نہیں فرمائے گا۔ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، جس بندے کی عادت بن جائے۔ اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں لا یسألون الناس الحافا، وہ لپٹ کے لوگوں سے سوال نہیں کرتے۔ گرد و نواح میں آپ چھان بین کریں کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو اس طرح کے لوگ ہوں، سفید پوش ہوں اور واقعتاً ان کے معاملات تنگ ہوں،
بظاہر وہ آپ کو صحیح نظر آتے ہوں لیکن ان کے معاملات اندرونی تنگ ہوں، آپ ایسے لوگوں کی مدد کیا کریں۔ 3 قسم کے اجور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، السعی علی الارملۃ والمساکین، بیواؤں اور اس طرح کے مستحق لوگوں کی مدد کرنے والا، وہ ادھر مدد کرے گا، میں محمد رسول اللہ کہتا ہوں اللہ اس کو وقت کے جہادی جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ جہاد اس نے کیا نہیں ہے، صرف مستحق بندے کی مدد کی ہے۔ دوسرا ثواب اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ کل قائم باللیل، اس نے مدد کی ہے، اللہ اس کو رات بھر کی تہجد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ وقصائم بالنہار، صحیح البخاری کی روایت ہے، دن بھر روزہ رکھنے کا اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ بڑی محبت بھری گزارش ہے، یہ انمول تحفہ ہے، انمول مہمان ہے، اس مہمان کی قدر کیجئے گا، سو کے وقت نہ گزاریے گا۔ قرآن مجید میں سے آپ کو اگر سورہ اخلاص آتی ہے اس کا بار بار ورد کرتے رہیں۔ صحیح روایت مسند احمد، مسند ابی یعلا میں ایک اس انداز سے بھی آتی ہے، جو 10 مرتبہ محبت کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ اس بندے پہ جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص، چلتے پھرتے قرآن کا ورد کریں، اپنی زبانوں کو قرآن سے معطر رکھیں، اپنے زیادہ اوقات مساجد میں گزاریں، اپنے دلوں کو لوگوں کے متعلق صاف کیجئے۔ یہی رمضان کا استقبال ہے اور اسی انداز سے آپ علیہ السلام نے، آپ کے صحابہ نے کیا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جس طرح رسول اللہ نے، آپ کے صحابہ نے رمضان کا استقبال کیا اور گزارا، اسی انداز سے کرنے کی توفیق خاص عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔